بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا دردناک واقعہ۔ یہ وہ بیٹی ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ آئیے سنیے اس عظیم بیٹی کی پیدائش کا وہ لمحہ جب مکہ کے لوگ دشمن تھے مگر رب عز و جل نے نصرت نازل فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا درد۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ امید سے تھی اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کو چند سال ہو چکے تھے۔ مکہ کے لوگ دشمن ہو چکے تھے، رشتہ داروں نے بائیکاٹ کر دیا، دوست دشمن بن چکے تھے، اور ایک ماں جو اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ تھی وہ اب اکیلی تھی۔ دائی، خادمہ، رشتہ دار کوئی بھی مدد کو نہ آیا۔ مدد کہاں سے آئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید تکلیف کے عالم میں آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، یا اللہ عز و جل، میں تیرے محبوب کی امانت کو سنبھال رہی ہوں، تنہا ہوں، میری مدد فرما۔ اسی لمحے آسمانوں سے نور اترا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہوئے اور کہتے ہیں، اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غم نہ کرو، اللہ نے تمہاری مدد کے لیے جنت کی عورتوں کو بھیجا ہے۔ پھر 4 عظیم عورتیں نازل ہوتی ہیں۔ نمبر 1 حضرت مریم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت آسیہ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت حاجرہ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت کلثوم علیہ السلام۔ ان عظیم عورتوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان رکھا اور حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جیسے ہی بیٹی کی آواز گونجی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیزی سے آئے اور اپنی بیٹی کو گود میں لیا، پیار سے دیکھا، چوم کر فرمایا، یہ فاطمہ ہے، میری جگر کا ٹکڑا، میرے دل کا سکون۔ فضیلت و مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، مسند احمد۔ اور ایک مقام پر فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، بخاری شریف۔ سبق۔ یہ بیٹی تنہائی میں پیدا ہوئی لیکن اللہ عز و جل کی رحمت سے ایسی محبوب ہوئی کہ تمام امت کی ماں بنی۔ ماں باپ اگر بیٹیوں کی قدر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں تو بیٹیاں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتی ہیں۔ نور کی باتیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاملہ تھی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے شکم میں موجود بچی میرے ساتھ بات کرتی ہے اور مجھے تسلی دیتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریشان ہوتے تو میں ان سے عرض کرتی کہ میرے شکم کی یہ بچی گویا مجھے تسلی دیتی ہے، اور روایت میں یہ بات منقول ہے، تفسیر مختلف کتب سیرت میں آئی ہے۔ خلاصہ و سبق۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حمل کوئی عام حمل نہ تھا بلکہ ایک عظیم بیٹی کی آمد تھی جو جنتی عورتوں کی سردار بننے والی تھی۔ اس وقت مکہ کے حالات بہت مشکل تھے مگر اللہ عز و جل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص سکون اور نور عطا فرمایا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی تربیت گویا ماں کے شکم سے ہی شروع ہو چکی تھی۔ سبق آموز نکتہ۔ ماں کا کردار اولاد کی روحانیت میں سب سے پہلا درجہ رکھتا ہے۔ یہ وہ بیٹی ہے جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ آئیے سنیے اس بیٹی کا پہلا دن جو جنتی عورتوں کی سردار بنی۔ پیدائش کے بعد پہلا لمحہ جب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا، ان کا چہرہ دیکھا اور آنکھوں سے
آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری یہ بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امت پر بہت دکھ اٹھائے گی، یہ روتی رہے گی، صبر کرتی رہے گی۔ یہ وہ بیٹی ہے جو میرے بعد سب سے زیادہ غم برداشت کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی بیٹی سے بے حد محبت تھی، مگر وہ جانتے تھے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمر ہی میں یتیم ہو جائے گی، باپ کا جنازہ دیکھے گی۔ شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلواروں میں جدوجہد دیکھے گی اور شہزادوں حسین و حسن کو کربلا تک لے جائے گی۔ بیٹی کا پہلا دن، عظیم تربیت کی شروعات۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ کو میں ماں کے دودھ سے زیادہ علم، حلم، حیا اور صبر پلاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیٹی کے کان میں اذان دی، پھر دعا کی، اے اللہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مریم، آسیہ اور خدیجہ کی صفت میں شامل فرما۔ پہلی تربیت، یہ بیٹی ماں کی گود سے ہی عبادت کی عادی بنی، حق کے لیے بولنا سیکھا اور پردے، حیا اور صبر کی مثال بنی۔ روایت کا اشارہ، ابن عسکر اور طبری وغیرہ میں ارشادات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کی پیدائش پر اپنی ردا زمین پر بچھائی اور فرمایا، فاطمہ میری بیٹی نہیں، میری امت کی ماں بنے گی۔ سبق، بیٹیاں نعمت ہوتی ہیں، آزمائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا باپ اگر بیٹی کے لیے آنسو بہا سکتا ہے تو بیٹی کا مقام کیا ہوگا؟ بیٹیوں کو دین، حیا اور علم سے سرفراز کریں، وہ دنیا اور آخرت کی سردار بن سکتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔